السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالۃ وكل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ ونادى نوح ربہ، اور دعا کی نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ فقال رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں کوششوں کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کے کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، آج جس عنوان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب پر راضی رہنا چاہیے۔
جو لوگ اپنے رب کے فیصلوں پر راضی اور خوش رہتے ہیں انہیں کائنات کی کوئی طاقت نیچا نہیں کر سکتی اور ان کی زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ ہر حال میں اپنے اللہ پہ بولیں، میں اپنے اللہ پہ راضی۔ جب اللہ پہ ہم راضی ہو گئے تو پھر ہمارا رب بھی انشاءاللہ ہمارے پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ راضی ہوگا تو تب کام بننا ہے، رب ناراض ہو گیا تو پھر سمجھ لیں کہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ اپنے اللہ کو ہم نے راضی رکھنا ہے۔ ہمیں ہر اپنے اللہ کے فیصلے پر کوئی پریشانی، کوئی ملال نہیں، کوئی مایوسی نہیں۔ میں اپنے اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہوں۔ وہ میرے رب کا فیصلہ، میرا اللہ مجھے صحت کے ساتھ رکھے میں تب بھی راضی ہوں، میرا رب مجھے بیمار کر دے میں تب بھی راضی ہوں، میرا رب مجھے غنی کر دے میں تب بھی راضی ہوں، میرا اللہ مجھے فقر و فاقے، تنگ دستیاں، میرا رب مجھے وہ عطا کر دے میں پھر بھی راضی ہوں، میرے رب نے مجھے اولاد دی ہے میں تب بھی راضی ہوں، اولاد نہیں ملی میں تب بھی راضی ہوں، میرا اپنا مکان ہے میں اپنے رب پر پھر بھی راضی ہوں، اگر مجھے اپنا مکان نہیں آج تک مل سکا میں اپنے رب پہ پھر بھی راضی ہوں، میرے پاس اپنا کاروبار ہے تو میں پھر بھی اپنے اللہ پہ راضی ہوں، اگر آج تک مجھے کاروبار نہیں ملا تو میں اپنے اللہ پہ پھر بھی راضی ہوں۔ بس جس دن ہمارا یہ حال ہو گیا نا کہ میں اپنے اللہ پہ راضی ہوں، پھر سمجھے کامیاب۔ ورنہ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو سر پٹاختے ہیں، روتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حال ہوتا ہے، اللہ کی نا قدریاں، اللہ کی نا شکریاں، اور اپنے خالق و مالک کے گلے اور اپنے اللہ کے شکوے اور اپنے اللہ سے مایوسیاں اور اپنے رب کی ذات کے فیصلوں کے اوپر اعتراضات۔ بیٹا جوان فوت ہو گیا ہے، اللہ تیری امانت تھی تو نے واپس لے لی ہے، میرا کیا تھا، تو مجھے دیتا ہی نہ تو میں نے کہاں سے لے لینا تھا، اللہ یہ تیری امانت تھی تو نے واپس لے لی ہے، میں تیرے پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبیوں کی یہی کیفیت تھی۔ نوح علیہ السلام، میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال، کتنے سو سال؟ 950 سال اپنے رب کی توحید کے لیے مارے کھائی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ کیا ہماری حیثیت ہے؟ 950 سال اپنے رب کی توحید کی خاطر مارے کھائی ہیں۔ دعا کی، یا اللہ میں اپنی قوم سے اکتا گیا ہوں، تھک گیا ہوں، اب تو تیرے نبی کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جس پر ان ظالموں نے پتھر نہ لگائے ہوں۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے اللہ میں جتنی دعوت زیادہ کرتا ہوں یہ اتنا ہی آگے چڑھ کے بھاگتے ہیں، اور اللہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی تنگی ہو سکتی ہے کہ میں ان کو تیری توحید کی دعوت دیتا ہوں، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ اللہ کا عذاب ہے۔ سگا بیٹا مشرکین کی صف میں شامل، کہا بیٹا آؤ، ونادا نوح نبنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین۔ بیٹا آؤ میرے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ،
بچ جاؤ گے۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ مشرک ہمیشہ ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے، یاد رکھنا، اور عقیدہ توحید جس کا اپنے رب پر پورا ایمان ہو وہ ظاہری اسباب کو نہیں دیکھتا، اس کا توکل اپنے رب کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ صرف ظاہری اسباب کے اوپر ایمان لانا یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، مجھے بچا لے گا پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، میرے بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کائنات کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی، الا من رحم، جس پر اللہ نے رحم کیا وہی بچے گا۔ ابھی باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پانی کی ایک موج آئی، دونوں باپ بیٹے کے درمیان حائل ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کے لے گئی ہے، پانی کے تھپیڑے نے ڈبو دیا، غوطے لے رہا ہے، اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام محبت پدری، جو ایک باپ کی اپنے بیٹے سے محبت کا اللہ کریم نے نظام بنایا ہے، وہ محبت جوش میں آئی اور کہا اے میرے خالق و مالک، ونادا نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے نوح تیرے اہل کو بچا لوں گا، باقی تمام کو غرق کر دوں گا، اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لیس من اہلک، اے میرے نوح یہ آپ کا اہل نہیں ہے، آپ کا جو اہل تھا وہ تو کشتی میں سوار ہو گئے سارے، آپ کا اہل وہ ہے جس نے عقیدہ توحید کو قبول کر لیا ہے، جس نے عقیدہ توحید کو قبول نہ کیا وہ میرے نوح آپ کا اہل نہیں ہو سکتا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل غیر صالح ہیں، آپ کا تابع دار نہیں ہے۔ یاد رکھو محمدی مسجد میں آنے والوں، جو لوگ جس دور میں بھی جن لوگوں نے اپنے اللہ کے آنے والے نبی کی اتباع اور فرما برداری نہیں کی، ان کی تباہی اور بربادی ان کا نصیب بنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، اللہ رب العزت سے دعا کی، فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے میرے نوح دوبارہ اس کے متعلق ایسا مجھ سے سوال نہ کرنا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، سنو میں نبوت کا تاج اتار دوں گا اور جاہلوں کی صف میں آپ کو شامل کر دوں گا۔ بیٹا غرق ہو گیا، ساری کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے اس قدر ڈانٹ پڑی ہے، نوح علیہ السلام نے کیا کہا ہوگا؟ یا اللہ 950 سال تیری توحید واسطے مارا کھا دیاں، پتھر میں کھا دے، راتاں میں نہیں ویکھیاں، دن میں نہیں ویکھے، یا اللہ ساری زندگی تیری توحید واسطے مارا کھاندا رہا، ہن میرے پتر دی واری آئی ہے، ایک سوال کیتا تے وہ بھی نہیں منیا۔ نہیں، جب رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرے نوح میرے سے اپنے بیٹے کے متعلق اب دوبارہ سوال نہ کرنا، ورنہ نبوت کا تاج اتار کے جاہلوں میں شامل کر دوں گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں نے بغیر علم کے سوال کر لیا تھا، اب کبھی بھی بغیر علم کے سوال نہیں کروں گا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اگر تو نے میرے اوپر رحم نہ کیا، اگر میری اس کمی کوتاہی سے درگزر نہ کیا، تیرا نبی نوح خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ کتنا تلخ فیصلہ تھا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت قبول فرما لیا، یا اللہ
اگر تیری رضا اس میں ہے تو تیرے نبی نوح کی بھی رضا یہی ہے۔ اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دل سے سارا ملال، ساری پریشانی، سارا دکھ ختم ہو چکا ہے، ورنہ جوان بیٹے جب دنیا سے چلے جائیں تو ماں باپ کی کمر جھک نہیں جاتی؟ کیا حال ہوتا ہے ماں باپ کا، رو رو کے آنکھوں کی بنائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا رب کے ہر فیصلے پہ میں راضی ہوں۔ حضرت نوح کہتے ہیں اللہ میں راضی ہوں، اور اللہ کی قسم سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر رہے، بانیوں نے مارا، باپ سے جدائی، کنویں میں ڈالے گئے، اس کے بعد پھر کئی سال جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رہے، لیکن ہر دکھ سہ کر اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میں تیرے فیصلوں کے اوپر راضی ہوں، اللہ تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، تیرا ہر فیصلہ میرے لیے خیر والا ہے، تیرا ہر فیصلہ یوسف کے لیے علیہ السلام کے لیے برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ اللہ تیرے ہر فیصلے کے اوپر میں راضی ہوں۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ کی قسم حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کے ہر فیصلے کے اوپر راضی رہے۔ کہا یا اللہ میں راضی ہوں، باپ سے جدائی ہوئی میں راضی ہوں، کنویں میں ڈالا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، اللہ میں پھر بھی راضی ہوں۔ جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے لمبا زمانہ گزارنا پڑا پھر بھی کہا اللہ میں پھر بھی راضی ہوں۔ جب اپنے اللہ پہ راضی رہے تو پھر مال کے کائنات نے اپنے بندے کو ضائع کیا؟ ایسا مطلق العنان حکمران بنا دیا۔ قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کی پوری سورت نازل فرما دی، اور اللہ کریم نے وہ جو ظلم اور زیادتیاں کرنے والے تھے، آخر ایک وقت آیا وہ آ کر کہتے ہیں یوسف تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، اے یوسف علیہ السلام ہمارے اوپر صدقہ ہی کر دے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا عطا کرتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا، وہ خواب سارا پورا ہوا، اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تیرے فیصلوں کے اوپر میں راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں۔ اب میرے تجھ سے یہی التجا ہے، اے زمین و آسمان کو بنانے والے میرے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا میں میرا ولی ہے، تو ہی آخرت میں میرا کارساز ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ میں تیرے سارے فیصلوں کے اوپر راضی ہوں، اب بھی راضی ہوں، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا کرنا، مجھے صالحین کی معیت اور ساتھ عطا کر دینا۔ اور قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا۔ لوگ تو پہلے کہتے تھے یہ دم کٹا ہے، معاذ اللہ اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کا کوئی تذکرہ تک دنیا میں باقی نہ رہے گا۔ کیوں؟ تذکرے تو بیٹوں والوں کے ہوتے ہیں، اس کی صرف بیٹیاں ہیں، اس کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ بیٹا فوت ہوا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور آپ فرماتے ہیں ابراہیم ان العین تدمع والقلب یحزن، اے میرے بیٹے ابراہیم میری آنکھیں بہہ رہی ہیں، میرا دل غم زدہ اور محزون ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن بیٹا تیری وفات کے اوپر بھی میں وہی کلمات کہوں گا جن کے ساتھ میرا رب آسمانوں پہ میرے اوپر راضی ہو جائے۔ کوئی اپنے اللہ کا گلہ نہیں کیا، کوئی اپنے اللہ کا شکوہ نہیں کیا، یا اللہ دن رات تو تیری توحید کی باتیں لوگوں کو سنا رہا ہوں، تیری عظمت کے ترانے پڑھ رہا ہوں، تیری توحید کے ترانے سنا رہا ہوں، اور ایک مجھے یہ بیٹا دیا تھا یہ بھی واپس لے لیا ہے،
لوگ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے دم کٹا ہے، لوگ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے اس کی نسل نہیں بڑھے گی، لوگ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے اس کے تذکرے باقی نہیں رہیں گے۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ اگر تیرا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی ہے، پھر اے میرے خالق و مالک میں تیرے فیصلے کے اوپر راضی ہوں۔ اللہ میرا بیٹا ابراہیم دنیا سے چلا گیا، میں پھر بھی تیرے اوپر راضی ہوں۔ تھوڑا سا نقصان ہو جائے ہم اپنے اللہ کے گلے اور شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، جھگڑے پڑ جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جناب ہماری زبانوں سے تیر و تفنگ اور ایسے شرارے آگ کے نکلتے ہیں جو بجھنے کا نام تک نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے رب کے اوپر اس طرح ایمان نہیں لا سکے جس طرح رب پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، اے ابراہیم میں وہی کہوں گا جس سے میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے، اور میں اپنے رب کے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہوں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ لوگو یاد رکھو وہ انسان، وہ مسلمان، وہ مومن کبھی بھی ایمان کا اس کو ذائقہ اور ایمان کی لذت، ایمان کی شرینی، ایمان کی مٹھاس اسے کبھی نہیں مل سکتی جو اپنے رب کے اوپر راضی نہ ہو۔ من رضی باللہ ربن، جو اپنے رب کے، اپنے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ اگر اپنے رب کے فیصلوں کے اوپر راضی نہ ہوا تو اس نے ایمان کا ذائقہ نہیں چکھا۔ نقصان ہوا، تکلیف آئی، پریشانی آئی، بیماری آئی، لاچاری آئی، دکھ آئے، مصیبت آ گئی، اس پہ اپنے اللہ کے گلے، اس میں اپنے اللہ کے شکوے، کسی بیٹے کی طرف سے تھوڑی بہت پریشانی ہو گئی، اے ماری جاندہ چنگا سی، میرے گھر پیدا ہی نہ ہوندا، ایویں دی اولاد دا کی کرنا سی اساں۔ اللہ کی قسم یہ اپنے اللہ کے فیصلوں پر رضامندی نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب مسلمن، نہیں پہنچتا کسی مسلمان کو ایک کانٹا کیا ہوتا ہے؟ ایک کانٹا بھی کسی کو چبھتا ہے تو رب کریم اس کے عوض میں بھی اسے اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک بندہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کانوں سے سن نہیں سکتا، زبان سے بول نہیں سکتا، ہاتھ زبان سے صرف گفتگو کر رہا ہے، ہاتھ بھی کٹے ہوئے، پاؤں بھی کٹے ہوئے، صرف زبان چلتی، تو کیا پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اے اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں، یا اللہ میں تیری ہر رضا کے اوپر راضی ہوں، تیرے ہر فیصلے پہ خوش ہوں۔ کسی نے کہا الا ای شیء تحمد اللہ، آپ کس بات پہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہو؟ کس بات پہ آپ اتنا خوش ہو رہے ہو؟ ٹانگیں تیری نہیں ہیں، ہاتھ تیرے نہیں ہیں، آنکھیں تیری نہیں ہیں، صرف زبان سے بار بار زبان سے الحمدللہ کہہ رہے ہو، کس بات پہ کہہ رہے ہو؟ الا ای شیء تحمد اللہ، کہنے لگا میں اس بات پر اپنے رب کی حمد بیان کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے حمد بیان کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے، میں اپنے اللہ پہ راضی ہوں۔ پاؤں کٹے ہیں پھر کیا ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں پھر کیا ہے، زبان چل رہی ہے، اس کی حمدیں بیان ہو رہی ہیں، اپنا مقصد، اپنی گفتگو، اپنی بات چیت، اپنا معافی ضمیر کسی کو سمجھا سکتا ہوں، اس سے بڑھ کر میرے رب کی میرے اوپر کیا نعمتیں اور کیا اس کے فضل و کرم کی بارشیں ہوں۔ میں اپنے اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہوں۔ ہماری جماعت کے ایک بزرگ گزرے ہیں صوفی باقر رحمہ اللہ تعالی، ان کا بیٹا تھا ایک 27 سال کا جوان زکریہ، بیٹا ان کا فوت ہو گیا، کثرت کے ساتھ کہا کرتے یا اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں،
اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں، یا اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں۔ 2 گھنٹے مسلسل بیٹھ کے اللہ سے کہتے یا اللہ میں تیرے تے راضی ہوں، اللہ میں تیرے تے راضی ہوں۔ کسی نے کہا صوفی صاحب آپ بار بار یہی کہتے رہتے ہو اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں، اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں، اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں۔ کہنے لگے میں یہ سوچتا ہوں کملیا، میں یہ سوچنا میں بار بار کہنا اللہ میں تیرے تے راضی ہوں، اللہ میں تیرے تے راضی ہوں، اللہ میں تیرے تے راضی ہوں، تے میرے رب نے صرف مینوں ایک باری کہہ دیتا نا باکر میں بھی تیرے تے راضی ہوں، میرا کام بن جائے گا، میرا کام بن جائے گا، میرا رب میرے اوپر راضی ہو گیا تو میرا کام بن جائے گا۔ 27 سال کا بیٹا فوت ہوا تو زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ صوفی باکر تیرے اوپر راضی ہے، کوئی تیرا گلہ نہیں، کوئی تیرا شکوہ نہیں، تیری امانت تھی تو نے واپس لے لی، اے اللہ اگر تو مجھے عطا ہی نہ کرتا تو پھر یہ زکریا کہاں سے آنا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستو، اپنے اللہ کے اوپر ہر وقت راضی رہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر، کب؟ اذان سن کر یہ کلمات پڑھتا ہے رضیت باللہ ربن، سارے پڑھیں رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کتنے بڑے کلمات ہیں، کتنی عبارت ہے، کلمات تھوڑے سے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، میرے رب نے مجھے جوامع الکلم بنا کے بھیجا ہے۔ کیا مطلب؟ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، ان کا معنی مفہوم بہت بڑا اور وسیع ہوتا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ یاد ہے آپ کو کلمات؟ پڑھیں سارے ایک مرتبہ پھر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اتنے کلمات ہیں۔ فرمایا ترجمہ کیا تھا؟ رضیت باللہ، میں اپنے اللہ کے اوپر، بولے سارے بولے پھر، میں اپنے اللہ کے اوپر راضی ہوں، یا اللہ میں تیرے تے راضی ہوں، اے اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں، تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں، جو تو نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے تیرا ہر فیصلہ خیر والا ہے، تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں ہے، تیرا کوئی فیصلہ میرے نقصان والا نہیں ہے۔ بظاہر نقصان بھی ہوا، بظاہر بیماری آئی، بظاہر دکھ آیا، بظاہر پریشانی آئی، بظاہر نقصان ہوا، بظاہر گھاٹا پڑا، لیکن اللہ کی قسم میرے اللہ تیرا ہر فیصلہ میرے لیے خیر والا ہے۔ رضیت باللہ ربن، اے اللہ میں راضی ہوں تیرے رب ہونے پر، اور تیرے چنے ہوئے جو دین ہے اسلام، میں اس پہ بھی راضی ہوں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ، نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ فرمایا جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے اذان سن کر، کب؟ اذان سن کے یہ کلمات پڑھے، غفرت لہ ذنوبہ، میرا رب اس کے اوپر اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا میرا اللہ اس کے اوپر راضی ہوتا ہے کہ رب کائنات اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا کہا اس نے؟ صرف اتنے کلمات کہے، یا اللہ تیرے تے راضی، اللہ تیرے اوپر راضی، سبحان اللہ۔ اور فرمایا جو صبح و شام 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے 3 مرتبہ، مغرب کی نماز پڑھ کے 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو ان کلمات کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے، حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال والاکرام کے اوپر حق ہے کہ قیامت کے دن رب کائنات اس بندے کو راضی کر دیں گے، جیسے یہ بندہ کہے گا میرا خالق و مالک ویسے ہی اس کے ساتھ کر دے گا۔ حقاً علی اللہ ان یرضیہ، اللہ کے لیے بندے کو راضی کرنا مشکل ہے۔ وہ آپ نے حدیث سنی نا، میں نے خطبے میں بیان کی تھی صحیح ابن حبان کی، قیامت کے دن دو بندے آئیں گے، ایک نے قرض لینا ہے ایک نے دینا ہے۔ جو مقروض ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ادا کرنا چاہتا تھا، دے نہیں سکا، میدان محشر میں یا اللہ اس سے میں نے پیسے لینے تھے، قرض لینا تھا، اس نے میرا قرض ادا نہیں کیا۔ دونوں بھی بات چیت چل رہی ہے دونوں کے درمیان، اللہ کریم سن رہے ہیں، اچانک ایک محل طلوع ہوگا، بڑا کمال کا خوبصورت، کمکمے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں، جناب کیا بات ہے، خوبصورت محل، لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضۃ وملاتها مسک الاظفر، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، کستوری کا گارا استعمال کیا گیا، سیمنٹ کی جگہ پہ، ریت کی جگہ پہ کستوری استعمال کی ہوئی ہوگی۔ محل اچانک ہی سامنے طلوع ہوگا، جب وہ قرض لینے والا جس نے پیسے لینے ہیں وہ کہے گا یا اللہ یہ محل کس کا ہے؟ اللہ کہیں گے میرے بندے تو لے سکتا ہے۔ یا اللہ کیسے لے سکتا ہوں؟ اللہ فرمائیں گے اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، جاؤ میں محل تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے لیے راضی کرنا مشکل ہے۔ حقاً علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ کے اوپر حق ہے، اللہ خود کہتے ہیں میرے اوپر، میں اور آپ اپنے اللہ پہ راضی نہ بھی ہوں، ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کیوں جی کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم سارے کہیں یا اللہ اسی نہیں اترتے راضی، اللہ اسی نہیں اترتے راضی، اللہ اسی نہیں اترتے راضی، کی بگاڑ سکنے اسی؟ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و رتبکم و یابسکم، تمہارے جن بھی، تمہارے انسان بھی، تمہارے خشک بھی، تمہارے تر بھی، تمہارے زندہ بھی، تمہارے مردہ بھی، حیکم و میتکم، تمہارے زندہ بھی تمہارے مردہ بھی، کانوا من افجر قلب رجل واحد، فرمایا سارے کے سارے فاجر ترین، فاسق ترین، نافرمان، باغی، سرکش، اپنے اللہ کی حدوں کو کراس کرنے والے بن جائیں۔ تمہارا رب اتنا غنی اور بے پرواہ ہے، تمہارے رب کے خزانوں میں، تمہارے رب کی سلطنت و حکومت میں، تمہارے رب کی طاقتوں میں، تمہارے رب کی وسعتوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبوئی جائے اور اس کے نکے سے پانی لگتا ہے، اتنی بھی تمہارے رب کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ سب اپنے اللہ پہ ناراض ہو جاؤ، نہ پرواہ کرو تم اپنے اللہ کی، تمہارے رب کو کوئی تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم اپنے اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، حمد کیا گیا ہے۔ تم سارے نافرمان بن جاؤ، اس کے خزانوں میں کمیاں نہیں آ سکتی۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و رتبکم و یابسکم و حیکم و میتکم، تمہارے زندہ بھی، تمہارے مردہ بھی، تمہارے جن بھی، تمہارے انسان بھی، تمہارے خشک بھی، تمہارے تر بھی، تمہارا اول بھی، تمہارے آخر بھی، سارے متقی ترین بن جائیں، پرہیزگار ترین بن جائیں، اللہ کے گھر بھر جائیں، کوئی جگہ نہ ملے مسجدوں کے اندر، سارے کانوا اتقا قلب رجل واحد، متقی ہی نہیں متقی ترین بن جائیں۔ فرمایا میرے خزانوں میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا جتنی سمندر میں چڑیا چونچ برتی ہے اور اس کی چونچ کو پانی لگتا ہے، میرے خزانوں میں اتنی بھی زیادتی واقع نہیں کر سکتے۔ نہ تم اس کا نقصان کر سکتے ہو، نہ تم اس کا فائدہ کر سکتے ہو۔ تیرا اتنا کہنا یا اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں، تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں، تیری ہر رضا پہ راضی ہوں، اللہ کی قسم تو نے اپنے رب کے خزانوں کو لوٹ لیا ہے، اتنا جملہ کہہ کے فرمایا، کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اتنے کلمات کہتا ہے حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ پر حق ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے تیرا اپنے اوپر حق رکھا ہے
کہ میں تجھے قیامت کے دن راضی کر دوں گا، میرے بندے تو مجھے جیسے کہتا جائے گا میں رب تیرے ساتھ ویسا ہی کرتا جاؤں گا، جیسے تو راضی ہوگا میں تجھے اسی طرح ہی راضی کر دوں گا۔ اور بندہ کیسے راضی ہوگا؟ جہنم میں جا کے راضی ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے اللہ کی جنت واجب ہو چکی ہے۔ جس نے فجر کی نماز پڑھ کے کتنی مرتبہ پڑھے؟ مغرب کی نماز ادا کر کے کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ان کلمات کو یاد کر لو میرے بھائیوں، یہ بڑے قیمتی ترین الفاظ ہیں، بڑے قیمتی ترین الفاظ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، گھر میں جو کچھ تھا سارا کچھ لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ میں نے یہاں تک الکامل میں پڑھا ہے، دیوار کے ساتھ ہاتھ ٹٹول رہے تھے، ایک سوئی یہاں پہ میں نے لٹکائی تھی، کہیں وہ بھی میرے گھر میں باقی نہ رہ جائے۔ اور میرے پیارے ابو بکر نے اپنے گلے کے اندر ایک ٹاٹ پہنا ہوا ہے، صرف پھٹے پرانے کپڑے، ٹاٹ سا پہنا ہوا ہے۔ اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہو میرے بندے ابو بکر سے پوچھیں، اے میرے بندے ابو بکر مجھے بتلاؤ اس حال میں اپنے اللہ کے اوپر راضی ہو؟ کتنے مالدار تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کروایا تھا، بڑے بڑے غلاموں کو آزاد کروایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دین کے اوپر اپنا مال لٹا دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے محبوب پوچھتے ہیں، اے ابو بکر جبریل آئے ہیں، جبریل کہتے ہیں رب کہہ رہا ہے میرے ابو بکر سے پوچھو میرے اوپر راضی ہے؟ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں رضیت باللہ ربن، رضیت باللہ ربن، اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہوں، مجھے تیرے کسی فیصلے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور خط لکھتے ہیں فرماتے ہیں فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ فِي الرِّضَا، ساری کی ساری خیریں اور بلائیاں اللہ کے اوپر راضی رہنے میں چھپی ہوئی ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَرْضَىٰ، اے ابو موسیٰ اگر تو اپنے رب کے اوپر راضی رہنے کی استطاعت رکھتا ہے تو ہر موقع پر اپنے رب کے اوپر راضی رہا کر، وَإِلَّا فَاصْبِرْ، اگر ایسے نہیں تو پھر صبر کر۔ اللہ کی قسم تجھے بیماری آئے تب بھی تو اپنے اللہ پہ راضی رہ، اگر تجھے تنگی ترسی آئے اللہ پہ راضی رہ، تجارت میں نقصان ہو گیا اللہ پہ راضی رہ، کوئی جی فوت ہو گیا اللہ پہ راضی رہ، کوئی دکھ آ گیا اللہ پہ راضی رہ، پریشانی آ گئی اللہ پہ راضی رہ، کہ اللہ میں تیرے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہوں۔ جب تو اپنے اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی رہے گا پھر رب کریم کبھی بھی تجھے پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ کریم پھر کیسا نظام بناتے ہیں، بہت بڑی پریشانی ہے، دیکھنے والے یوں محسوس کرتے ہیں اتنی بڑی پریشانی میں یار یہ کیسے صبر کر رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کریم اس بندے کو صبر کرنے کا اتنا اللہ ہمت عطا کر دیتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو سہنے کی ہمت اور طاقت عطا کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیوں کے جکڑ چلتے ہیں، لیکن وہ ان پریشانیوں کے اندر، ان طوفانوں کے اندر بالکل استقامت اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو استقامت اختیار کر جاتے ہیں آسمانوں سے، آسمان کے نورانی ملائکہ زمین پہ اتر کر ان کو خوشخبریاں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرمایا اپنے رب کے اوپر راضی رہا کر۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہماری سوچ بڑی کمزور ہے، جب بھی کوئی فیصلہ اللہ کا آتا ہے اللہ کے ہر فیصلے کا استقبال کرے خوشی کے ساتھ۔ غم آ گیا، دکھ آ گیا، پریشانی آ گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا، ہر اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ میں رحیم یار خان جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، مبارک مسجد رحیم یار خان، وہاں کے جو محتمم ہے مسجد کے ذمہ دار مرزا افتخار صاحب ہمارے دوست ہیں بڑے پیارے، ان کا کوئی عزیز تھا، وہ کافی بیمار تھا، مجھے کہنے لگے
کہ ان کے لیے دعا کرنا اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ دعا کی جمعے کے بعد، ابھی جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے، دعا وغیرہ کر کے فارغ ہوئے تو مجھے بتلانے لگے کہ وہ بندہ رستے میں لاہور لے کے جا رہے تھے، رستے میں فوت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا مرزا صاحب اللہ کا ہر فیصلہ خیر والا ہے، اللہ کا ہر فیصلہ، سارے بولے اللہ کا ہر فیصلہ خیر والا ہے۔ کیا مطلب ہے خیر والا؟ اللہ دا ہر فیصلہ ہی چنگا تے سونا تے پیارا تے خوبصورت ہے، یا یوں کہیے ذرا سادہ سا اور کر لیں، یہ اچھا ہوا ہے، جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے۔ مرزا صاحب کہنے لگے جب آپ نے مجھے یہ کہا کہ اللہ کا ہر فیصلہ خیر، بڑا چنگا ہوا ہے، اچھا ہوا ہے، کہتے ہیں مجھے نا آپ کی یہ بات کو اتنی اچھی نہیں لگی تھی، آپ کا یہ کہنا اچھا نہ لگا کہ حافظ صاحب نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ کہتے ہیں ابھی وہ بندہ فوت ہوا، تدفین کی، جب زندہ تھا اس کے گھر میں کبھی کھانا پکتا تھا کبھی نہیں پکتا تھا، علاج معالجہ کے لیے گھر میں پیسہ نہیں تھا، بیٹیاں جوان تھی، کوئی رشتہ لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ ابھی وہ بندہ فوت ہی ہوا ہے، چند دن، ابھی وہ 3 دن جو ہم بیٹھتے ہیں نا، وہ 3 دن ابھی اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہی تھے۔ کوئی کہنے لگا یہ بیٹی میری ہے، کوئی کہنے لگا یہ میری ہے، کوئی کہنے لگا یہ میری ہے، رشتے ساری بیٹیوں کے طے ہو گئے، میرے گھر سے چاول آئیں گے، میرے گھر سے فلاں چیز آئے گی، میرے گھر سے فلاں چیز آئے گی، وہی گھر اب خوش و خرم بس رہا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر والا ہوتا ہے، اللہ کا ہر فیصلہ بندے کے حق میں ہوتا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، آپ کا رب بندوں پہ زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم، اللہ کہتے ہیں اے آدم کی اولاد، میں نے تمہارے اوپر ظلم کو انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا بینکم، تمہیں بھی آپس میں ظلم اور زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ رب کریم کا ہر فیصلہ بندے کے لیے خوبصورت ہوتا ہے، وہ کڑوا ہو تب بھی، وہ کسیلا ہو تب بھی، وہ میٹھا ہو تب بھی، وہ اچھا ہو، یعنی وہ ہمارے لیے ظاہر ہمیں اچھا لگ رہا ہے تب بھی، وہ ظاہر ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تب بھی، اللہ کا ہر فیصلہ خیر والا ہے۔ ہر حال میں اپنے رب کے لیے کیا کہنا ہے؟ اللہ، سارے اونچی آواز سے بولے اللہ میں تیرے اوپر، اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں، اللہ میں تیرے ہر فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ کوئی فوتگی ہو گئے، اچھا جی بس یہ مان لیا جی، مان لیا، ادھر جا کے اللہ دے گلے، ادھر جا کے اللہ دے شکوے، یہ کیا مانا ہے بھائی آپ نے؟ اور ماننا تو یہ ہے اللہ کا فیصلہ ہو گیا، اسی کے اوپر راضی ہو گیا، یہ کیا رضامندی ہے؟ فرمایا 3 دن کے سے زائد سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، 3 دن کے سے زائد سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، الا امراتن، الا کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہوا ہے 4 مہینے 10 دن وہ عدت پوری کرے گی، وہ سوگ منائے گی، ورنہ 3 دن سے زائد سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن مکمل ہوئے، جاؤ اپنے کاروباروں کی طرف، جاؤ دکان کھولو، فیکٹری جاؤ، کارخانے جاؤ، مصروف ہو جاؤ، کیوں؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، رب کے فیصلوں کے اوپر راضی رہا کرو۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ رب نے سونا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔